کر رہا ہے تو کیوں نہیں پڑھتے؟ کہاں کمی ہے؟ ایمان بالغیب میں کمی. سنی ہوئی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اگر انہیں اللہ خود لے جائے، انہیں بھی لے جائے برزخ میں اور جنت دوزخ کا مشاہدہ کرا کے واپس بھیج دے اور ان کا علم سلامت رہے، تو پھر چھوڑ دیں گے نماز؟ پھر تو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ خود دیکھ لیا. اللہ فرماتا ہے تم دیکھ کر کرو گے تو تم نے کیا کمال کیا، مجھے تو وہ چاہیے جو میرے نبی پر اعتبار کر کے کرے. دیکھ کر تو کون نہیں مانے گا؟ جب موت کے فرشتے نظر آئے تو فرعون نے بھی کہا کہ اللہ مجھے بچا لے، میں مانتا ہوں تجھے مانتا ہوں، اے موسیٰ کے رب میں تجھ پر ہی موت. اللہ نے فرمایا الان ہوڑ ماننا، اب مانتے ہو؟ جب آخرت نظر آ گئی، برزخ منکشف ہو گیا، اب کون نہیں مانے گا؟ اب چاہیے تھا ایمان بالغیب جو تم نے قبول نہیں کیا. تو اگر محنت اور ذکر کرنے کے بعد بھی ہمیں ایمان بالغیب نصیب نہ ہو تو فائدہ کیا ہوا؟ ہم تب مانیں گے جب ہم دیکھیں گے تو ہم ہیں کون؟ دانت ہمارا ہے، اس میں درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ اسے کیا ہے. پیٹ ہمارا ہے، اس میں خرابی ہوتی ہے تو طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ اس میں کیا خرابی. وجود ہمارا ہے، اسے ٹمپریچر ہو جاتا ہے تو دوسرے کے پاس لے جاتے ہیں طبیب اور ڈاکٹر کا. ہمیں اپنے بارے جب نہیں پتا تو ذات باری کے بارے ہمیں کیا پتا؟ اس دنیا کے بارے ہمیں نہیں پتا تو آخرت کے بارے ہمیں کیا پتا؟ جو چیزیں سامنے دیکھتے ہیں ہمیں دھوکہ لگ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں وہ کوئی بہت بڑا جانور کھڑا ہے، قریب جاتے ہیں تو وہ تو جھاڑی ہوتی ہے. راستہ جاتے بندے کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، جو مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ کوئی اور ہوتا ہے. کیا یہ روز نہیں ہوتا؟ تو جب اپنے علوم کا یہ حال ہے تو اس ہستی پہ کیوں نہ یقین کریں جسے نہ دھوکہ لگتا ہے، نہ غلطی لگتی ہے، نہ اس سے کوئی کمی آتی ہے اس بات میں. جو فرما دیتے ہیں وہ حق ہی ہے. یہی ایمان بالغیب. مر کے تو ہر کوئی مانے گا، میدان حشر میں بھی کافر کہیں گے یا اللہ میں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، دیکھ ہم کس طرح عبادت. فرمایا جب میرے نبی نے کہا تھا تو اس پر یقین کیوں نہیں کیا؟ مطلوب کیا تھا؟ الذین یؤمنون بالغیب، غائبانہ ایمان مطلوب تھا. میرے نبی کی صداقت پہ یقین مطلوب تھا، انبیاء کی تکلیف پہ یقین مطلوب تھا. اس وقت تم نے جھٹلا دیا تو اب ماننے کا کیا فائدہ؟ دیکھ کر کون نہیں مانے گا بھائی؟ سو میرے بھائی، کیسے پتہ چلے میرے لطائف روشن ہو گئے ہیں یا بندہ یہ کہ مجھے نظر نہیں آتا؟ بات ایک ہی ہے. پتہ چلتا ہے کہ میرے ایمان بالغیب میں مزید قوت آئی ہے. اب اس قوت کا کیسے پتہ چلے؟ وہ کردار سے پتہ چلے. جھوٹ بولتے ڈر لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان بالغیب مضبوط ہو گیا. سچ کہہ کر سکون ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان بالغیب مضبوط. عبادات وقت پہ ہوتی ہیں، خلوص سے ہوتی ہیں تو ایمان بالغیب مضبوط ہے. چھوٹ رہی ہیں تو ایمان بالغیب میں کمی ہے. اب جس طرح کی وعیدیں حدیث شریف میں اور قرآن کریم میں ترک صلاۃ پر آئی ہیں، ان پر یقین ہو تو کوئی نماز چھوڑ دے، اس کا مطلب ہے ایمان بالغیب میں کمی ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کی وضاحت کریں. ایمان کی تشریح کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین کے مختلف درجے ہیں. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین یہ ہے کہ وہاں دھواں اٹھ رہا ہے، دھواں اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں آگ ہے.
یہ یقینی علم ہے کہ وہاں آگ ہے. ہم نے آگ نہیں دیکھی، ہم نے دھواں اٹھتا دیکھا ہے، لیکن وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں آگ ہے. یہ علم الیقین. ہم چلے گئے وہاں، اپنی آنکھوں سے جلتی آگ دیکھ لی. یہ عین الیقین ہے کہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ایسا ہو. کسی نے دھکا دیا اور آگ میں جا پڑے اور جھلس گئے، یہ حق الیقین ہے. اب پتہ چلا کہ آگ ہے. اس حق الیقین سے جب اوپر جائیں تو ایمان بالغیب ہے کہ نہ دھواں دیکھا، نہ آگ دیکھی، نہ اس میں جلے. ایک ہستی کے ارشاد پر اس سے زیادہ یقین ہو گیا جتنا آگ میں گرنے سے ہوا. تو جب آپ حق الیقین سے اوپر جاتے ہیں تو اس یقین کے اس درجے کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. یہ ایمان کی تشریح ہے، یہ ایمان ہے. آپ دنیا داروں کے بھی یہ جملے سنتے ہیں نا، کوئی بات وہ یقینی کہنا چاہیں تو کہتے ہیں میرا ایمان ہے یہ بات اس طرح ہے. اس لیے کہتے ہیں ایمان ہے کہ ایمان یقین کا انتہائی اور آخری درجہ ہے، حق الیقین سے بھی اوپر ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے وہ تم سے ایمان چاہیے اور وہ غائبانہ چاہیے، صرف میرے نبی کی خبر پر یقین ہو. بس تمہارا اپنا اس میں کوئی ذریعہ ظاہری یا باطنی شامل نہ ہو. اگر تم نے کشف سے مانا تو کشف تو فرعون کو بھی مرتے وقت ہو گیا تھا اور وہ بھی مان گیا تھا، پھر تم نے کیا مانا؟ وہ جب ڈوبنے لگا، موت قریب آتی ہے. میں پہلے آیے کریمہ عرض کر چکا ہوں. دوسری آیات میں ارشاد ہوتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے کفار کو منہوں پہ مارتے ہیں، پیٹھ پہ مارتے ہیں. پوچھتے ہیں کیا جھک مارتے رہے ہو، فیما کنتم، کیا کرتے رہے ہو، زندگی کہاں ضائع کر. وہ کفار جواب بھی گویا فرشتوں سے ہم کلامی انہیں نصیب ہوگی تو اب مانیں گے نہیں. مانتے ہیں اس وقت تو، لیکن وہ ماننا اللہ قبول نہیں کرتا. وہ فرماتا ہے ایمان بالغیب درکار ہے. دیکھ کے کون نہیں مانے گا؟ تو اگر ہمیں بھی ماننے کے لیے کشف کی ضرورت ہے تو پھر تو حد ہی ہو گئی. کشف اللہ کا انعام بھی ہے اور کشف از قسم اجر ہے. دو چیزیں یاد رکھیں، ایک دعا کا قبول ہونا از قسم اجر ہے. آپ نے دعا کی، قبول ہو گئی، آپ کو اس کا اجر مل گیا. قیامت کو وہ اجر نہیں ملے گا، اتنی اجر میں کمی ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ قیامت کو جن لوگوں کی دعا دنیا میں اللہ ہر مومن کی دعا قبول کرتا ہے، کسی کو اسی وقت وہ چیز مل جاتی ہے، کسی کو کچھ دیر بعد مل جاتی ہے، کبھی اس کا متبادل عطا کر دیتے، لیکن کوئی ایسی دعا جو وہ قبول نہ فرمائے وہ اپنے پاس رکھ لیتا. میدان حشر میں جب اعمال تولے جائیں گے تو فرشتہ عرض کرے گا کہ یا اللہ اس بندے کے سارے اعمال اب ترازو میں پڑے ہیں. تو ارشاد ہوگا کچھ میرے پاس بھی اس کی امانت ہے. وہ دعائیں جو دنیا میں جن کا بدلہ نہیں دیا گیا تھا، اس وقت اللہ کریم اسے اس کے اعمال کے ترازو میں رکھیں گے. حضور فرماتے ہیں بڑے بڑے مستجاب الدعوات اس وقت آرزو کریں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، دنیا میں قبول نہ ہوتی، یہاں آ کر آج کام آتی. یہ کشف بھی ایک اجر ہے محنت کا، مجاہدے کا. جتنا کسی کو مشاہدہ ہوتا ہے اتنا آخرت کا اجر اس میں سے کم ہو جاتا ہے. تو ہم کرتے کس لیے ہیں؟ یہ تماشا دیکھنے کے لیے، کشف کرنے کے لیے، یا آخرت کے لیے؟ اگر محنت آخرت کے لیے ہے تو اس میں کشف کے مطالبے کیا؟ اگر ہم یہ سمجھنے کی کرتے ہیں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں تو ایمان بالغیب مطلوب ہے. جو حضور نے فرمایا اس کے مطابق کر رہے ہو تو ٹھیک ہے. ذکر سے کیا ہوگا؟ توفیق عمل ہوگی. ذکر سے کیا ہوگا؟ عمل میں خلوص پیدا ہوگا. ذکر سے کیا ہوگا؟
وہ خلوص بڑھتا چلا جائے گا اور نیکی صحیح معنوں میں نیکی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نظام ہمارے ذکر کرنے سے بدل جائے، جو اس نے فیصلے کر دیے ہم ذکر کریں گے تو وہ بدل جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو کشف ہوتا ہے اور وہ کشف شریعت کے مطابق ہے، درست بھی ہے، تو وہ خود مکلف ہے اس پر عمل کرے، لیکن اگر اس پر عمل نہیں کرے گا تو آخرت میں کچھ نہیں بگڑے گا، ہو سکتا ہے کوئی دنیا کا نقصان ہو جائے۔ غیر نبی کا کشف کسی دوسرے کے لیے قابل حجت نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے کشف میں دیکھا، میں اب اس کا کشف مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، تو گویا میں نے اسے نبی مان لیا، کیونکہ یہ شان صرف نبی کی ہے کہ جو مشاہدہ ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہے، اور نبی جب غیب کی خبر دیتا ہے تو اس پر ایمان لایا جاتا ہے، یہی ایمان بالغیب ہے۔ غیر نبی کے کشف پر اعتبار کرنا اس کو نبی ماننے کے مترادف ہے۔ تو پھر یہ لوگ، کوئی بندہ کہہ دے اسے کشف ہوتا ہے تو اس پر جرمٹ کیوں کیے رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان بالغیب کمزور ہے، مشاہدے پر ایمان کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، جو دیکھا ہے وہ مانیں گے۔ اور تم نے دیکھا کیا؟ تم تو اندھے ہو، تمہیں تو غلطی لگتی، تمہیں تو دھوکہ لگتا۔ تو بھائی کشف اللہ کا انعام ہے، لیکن وہ جسے دے، جتنا دے، وہ اس کے اور اس کے مالک کے درمیان کی بات ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ وہ صاحب کشف کے اور اس کے مالک کے درمیان کی بات ہے۔ اللہ اسے جتنا مشاہدہ دیتا ہے دے، وہ جانے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، ایک انعام ہے۔ اور صوفیاء کہتے ہیں تلعب بہا اطفال الطریقہ، تصوف کے بچوں کو اللہ کریم کشف کے کھلونے دے کر بہلا دیتا۔ کہ اس دھیان لگے رہیں اور کم از کم یہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے ان کے ذاتی چمٹے رہنے کا۔ تو بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اپنی ابتدا اس بات سے کی، پہلی بات تو یہ بتائی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جسے آپ کتاب کہہ سکتے ہیں، الکتاب، دا بک، یعنی کتاب کا حق ہے۔ یہ چونکہ انسان اور اللہ کے تعلقات، اب اس میں تخلیق سے لے کر عاقبت تک ساری بات آ جاتی ہے، تو ہر موضوع پہ پوری رہنمائی کرتی ہے، پیدا ہونے سے مرنے تک، ذاتی، خاندانی، قومی، ملکی، بین الاقوامی مسائل، ہر طرح کے مسائل جو انسانوں کو پیش آتے ہیں، وہ عدالتی ہوں یا مالیاتی ہوں یا معاشرتی ہوں یا سیاسی ہوں، بندے اور نبی کا تعلق، امتی اور نبی کا تعلق، بندے اور اس کے اللہ کا تعلق، اس کے نبھانے کا طریقہ، بندے کا کردار، اس کے آخرت میں اس کے اجر اور اس پر مرتب ہونے والے ثمرات، ہر چیز اس چھوٹی سی کتاب میں آ گئی، اور لا ریب فیہ، جو اس نے کہا ہے اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اب اتنی بڑی کتاب، اتنے بڑے حقائق، اتنا نور ہدایت، فرمایا اس سے ہدایت پانے کے لیے الذین یؤمنون ایمان بالغیب درکار ہے۔ بس تمہارا کشف نہیں ہوگا، مشاہدہ نہیں ہوگا، تمہاری نگاہ نہیں دیکھے گی، تمہارے کان نہیں سنیں گے، تم محسوس جو یہ کہتی ہے وہ مان لو، غائبانہ مان۔ مطلوب
ایمان بالغیب ہے۔ تو میرے بھائی ذکر میں پوری توجہ، پوری محنت، پوری کوشش کرو، اور ذکر کی برکت یہ ہے کہ آپ کو حرام حرام لگنے لگ جائے، اس سے اجتناب نصیب ہو، برائی برائی دکھے اور اس سے اجتناب نصیب ہو، نیکی نیکی لگے اور اس میں لذت نصیب ہو۔ یہ لطائف جتنے روشن ہوتے جائیں گے، مراقبات جتنے بڑھتے جائیں گے، اتنا کردار میں خلوص بڑھتا جائے گا، یقین بڑھتا جائے گا، برائی سے نفرت بڑھتی جائے گی۔ آپ کا کشف اس کی دلیل نہیں بن سکتا۔ کشف میں تو دھوکہ بھی لگ سکتا ہے، کچھ اور بھی نظر آ سکتا ہے، شیطان بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اپنا نفس بھی کوئی تصویر پرنٹ کر سکتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ ہماری زندگی کا سارا مدار اعتماد علی الرسول پر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مطلوب ہے، یہی مقصد حیات ہے۔ اور ایک ایسی ہستی جس کے ارشاد میں شبہ کی کوئی گنجائش، ہاں کوئی بھی کہتا ہے یہ حدیث ہے تو اسے جانچنا کہ واقعی حضور کا ارشاد ہے یا نہیں، یہ حق ہے۔ لیکن یہ ثابت ہو کہ یہ حضور کا ارشاد ہے تو پھر اس میں مشورے کی ضرورت نہیں، پھر بن مانے کوئی چارہ نہیں، پھر ماننا پڑے گا۔ اسی طرح قرآن کریم، قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن کیا ہے؟ قرآن عربی میں نازل ہوا، اور یہ الف بے جیم بھی قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کے اظہار کا ذریعہ ہیں حروف۔ ان میں جو مفہوم ہے وہ قرآن ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ انہی حروف سے، اسی الف بے جیم سے باقی عبارتیں بھی تو لکھی جاتی، یہ ذریعہ اظہار ہیں۔ ہر زبان میں مختلف ہیں، عربی میں مختلف ہیں، اردو میں بھی ملتے جلتے ہیں، باقی پشتو میں کچھ اور سے ہیں، انگلش میں کچھ اور سے ہیں، چینی میں بالکل ہی اور طرح کے ہیں، جاپانی میں اور طرح کے ہیں۔ تو یہ ٹنڈے گھیرے یہ اظہار کا ذریعہ ہیں کہ یہ گھیرا اس طرح ڈالا جائے تو فلاں آواز نکلے گی، یہ اس طرح ہو تو وہ نکلے گی۔ ان کے اندر جو مفہوم ہے عربی ہے وہ قرآن ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اسے تو کوئی بدل نہیں سکتا، پھر لوگ مفہوم بدل دیتے ہیں، تراجم بدل دیتے ہیں۔ تو کوئی کہ یہ قرآن میں ہے تو یہ دیکھنا کہ یہ واقعی قرآن میں ہے، اور کیا اس آیت کا مفہوم یہی ہے جو یہ بندہ بتا رہا ہے، یہ ضروری ہے۔ لیکن جب یہ ثابت ہو کہ یہ قرآن میں ہے تو پھر مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ سو مطلوب ایمان بالغیب ہے، جس پر ساری نعمتیں مرتب ہوتی ہیں۔ اسی اعتماد سے قرآن پر ایمان نصیب ہوتا ہے، اسی اعتماد علی الرسول سے پہلی کتابوں کو ہم اللہ کی کتابیں مانتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین کا آخری درجہ نصیب ہو جاتا ہے۔ جب بھی کام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا، بات کرتے ہیں تو سوچتے ہیں اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ درجہ نصیب ہو جائے تو ایسے لوگ اللہ پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ لوگ کامیاب ہو گئے، جیت گئے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔
اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين فإنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه برحمتك يا اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.